ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، الیکشنز اور اسی طرح لیجسلیشن، یہ وہ ایلیمنٹس ہے جو ڈیموکریٹک سسٹم یا ڈیموکریٹائزیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی ایلیمنٹس ہے جو رسپانسبل بنے ہیں ملٹری کو۔ they have played their role, help the military to intervene in politics۔ شروع میں حالات ایسے تھے کہ پاکستان، یہ جو علاقے جو پاکستان کے حصے میں آئے، تو یہاں پر کمپیریٹیولی جو ڈیموکریٹک سسٹم جو برٹش ایک گریجول طریقے سے برٹش نے انڈیا میں انٹروڈیوس کرایا تھا، تو سب سے آخر میں یہ علاقے اس ڈیموکریٹک سسٹم میں آئے، یعنی لوگ یہاں پر اتنے ٹرینڈ نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو بنگال، بمبے اور دوسرے جو علاقے تھے انڈیا۔ تو اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز اور لوگوں کی پولیٹیکل کلچر میں وہ ٹریننگ بھی نہیں ہوئی تھی شروع میں، جس کی وجہ سے لوگوں نے پھر آگے جا کے پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ اور الیکشنز ان چیزوں پہ بھی اتنا زیادہ زور نہیں دیا۔ اور پاکستان بننے کے بعد جو لیڈرشپ آئی انڈیا سے، وہاں پر ان کی کانسٹیچوئنسی نہ ہونا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ فیلٹ ہیسیٹنٹ کہ الیکشن کروانے سے۔ ہماری ایون پرائم منسٹر لیاقت علی خان، اس کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، اسی طرح اور بہت سارے لیڈرز، تو وہ الیکشن سے کتراتے تھے، یعنی الیکشن کرانے سے۔ تو تقریباً 1970 میں پہلا جنرل الیکشن ہوا ہے پاکستان میں، اور الیکشن ضروری ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے، اس کی اسٹرینتھنگ کے لیے۔ تو الیکشنز نہیں ہوتے، ڈیموکریٹک پروسیس آگے نہیں جاتا، تو پولیٹیشنز پہ یعنی جو اپوننٹس ہے، جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے، جیسے 1949 میں پروڈا، پبلک ریپرزینٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ کے تھرو جو اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز تھے اور لیڈرز تھے، ان کو وکٹمائز کیا، جیلوں میں ڈال دیا۔ پھر بعد میں ایبڈو، وہ تو خیر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دوران، ایوب خان کے دوران ہوا، لیکن شروعات ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دوران 1949 میں ہوئی۔ تو اور اسی طرح پاکستان میں شروع سے کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا پراپرلی ابھی تک، الیکشن کا نہ ہونا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی خود پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نہ ہونا، پراپر لیجسلیشن۔ تو اس سے پھر ریزلٹ یہ نکلا کہ انسٹیٹیوشنل ایک بیلنسڈ انسٹیٹیوشنل گروتھ نہیں ہوا پاکستان میں۔ پھر اس میں کچھ ادارے امبیلنسڈ انسٹیٹیوشنل گروتھ ہوا، کچھ ادارے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوئے، پاورفل بن گئے، اور پھر آگے جا کے دیٹ کازڈ the military to intervene in politics۔ تو شروع میں فارمیٹو فیز میں ہماری جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے یا جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا پاکستان میں اتنا ویک تھا کہ وہ خود کاز بنا ملٹری کو پالیٹکس میں لانے کے لیے، یعنی ہماری پولیٹیکل ڈیموکریٹک سیول لیڈرشپ وہ آرمی چیف کو، ایوب خان کو 1957-58 میں وہ ہی واز included in the cabinet of the prime minister۔ اور اس کے علاوہ کرپشن، انکمپیٹنسی، دوسرے جو unfair means ہے پالیٹکس میں، پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرینتھ ماسز ہوتے ہیں، پبلک ہوتے ہیں، لیکن جب ماسز کی کانفیڈنس اور ان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹیز وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کمزور ہو جاتے تو پھر جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہے ان کے لیے پالیٹکس میں آنا اور ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان میں دیکھتے کہ جب کبھی بھی ملٹری نے انٹروین کیا ہے تو لوگوں نے ویلکم کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اور ان کا کانفیڈنس پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ، ڈیموکریٹک سسٹم اس پہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہے جہاں پر انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے،
لوگوں کا اعتماد ہے، وہاں پر کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ پبلک ان کی سپورٹ میں، پبلک اس سسٹم کی سپورٹ میں نکل آتے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں پبلک تک ڈیموکریٹک سسٹم کی جو فروٹس ہوتے ہیں، جو بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ آج تک پبلک کو ملی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو ایک ٹرو سینس میں ڈیموکریٹک سٹیٹ بنانا ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، سویلین، ان کو ان میں جو ویکنیسز ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی لانا ہے، صحیح معنوں میں جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور ٹرو لیڈرشپ، جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو گراس روٹ سے آتے ہیں، ان کو راستہ دینا ہوگا، جن کے اوپر پبلک کا اعتماد ہو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، ان بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم اس طریقے سے سٹرینتھن نہیں ہوا پاکستان میں، روک سکے راستہ ان ڈیموکریٹک فورسز کا۔ لیکن اس کے علاوہ الیکشن ٹائم پہ کرانا، پارلیمنٹ کو سٹرینتھن کرانا، پراپر لیجسلیشن، اور ادارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بیلڈ کرنا۔ پاکستان میں انسٹیٹیوشن بیلڈنگ پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ انسٹیٹیوشن بیلڈنگ پہ یہ ہماری کمیاں ہیں اور ویکنیسز ہیں ہماری سویلین لیڈرشپ کے پارٹ پہ۔ ان سے یہ شروع میں یہ کوتاہیاں اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو جیسی سویلین حکومت بنتی ہے، ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشن کے ذریعے آتے ہیں، تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اپوزیشن کا رول وہ فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ حکومت کو گرانے کے لیے، اس کو ٹاپل کرنے کے لیے سارا زور لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی اپوزیشن اور ڈس ہارمنی اور ڈائسینشن کی وجہ سے ملٹری انٹروین کرتی ہے، اور پھر ملٹری کو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پھر 10 سال تک، 8 سال تک برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی سویلین لیڈرشپ کو 5 سال کے لیے برداشت نہیں کرتی۔ ہمارے 70 سال سے زیادہ ہو گئی، لیکن ہم نے ابھی تک اپنی جو الیکشن کا پروسیس ہے، ہر الیکشن کے بعد الیکشن کے اوپر ریگنگ کے الزامات لگاتے ہیں، جو پارٹی بھی ہارتی ہے، اور خاص کر ہمارے یہ 4-5 سالوں سے، بلکہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا جس کے ایز اے ریزلٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی، تو اس پہ جتنی بھی حکومت کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے اپوزیشن میں، سارے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ الیکشن ریگ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہی وجہ تھی کہ بعد میں اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ اپ نو کانفیڈنس لے آئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے وہی اپوزیشن سٹارٹ کیا۔ یعنی میں پھر سے وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ کنسنسس بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو اپوزیشن میں پی ڈی ایم تھی وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے کام کر رہی تھی، اور پھر جیسی پی ٹی آئی ووٹ اپ نو کانفیڈنس کے ذریعے سے اپوزیشن میں چلی گئی تو اب وہ اپنا پورا زور لگا رہے کہ اس سسٹم کو ڈیریل کرے۔ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے کہ انہوں نے ایون اس موجودہ سسٹم میں بھی اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ذریعے سے پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں، کرپشن کیسز بناتے ہیں، ڈسکوالیفائی کرتے ہیں سویلین لیڈرشپ کو ان ٹیکٹکس کے ذریعے سے، تو اس سے پورا ڈیموکریٹک سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر جا کے ایون ملٹری ڈائریکٹلی انٹروین کرتی ہے۔ اور تو ہماری جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ان کا کوشش ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے، ایون نان ڈیموکریٹک طریقے سے، حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایون اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنی اتراتے نہیں ہے کہ ایون اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ خوشی سے اس کو سپورٹ کو حاصل کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں حکومت کو گرانے میں۔ اس سے آگے جا کے پھر یہ پورا سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم
اور ان کو سپیس مل جاتا ہے، یعنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ ویکنیسز ان کو سپیس دیتی ہے، اور آگے جا کے وہ پورا سسٹم لپیٹ کے انٹروین کرتے ہیں اور مارشل لا وغیرہ لگاتے ہیں۔ 2006 میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے بیچ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سویلین گورنمنٹ نے اپنا ٹرم فار دی فرسٹ ٹائم ان دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت، اور پیسفل ٹرانزیشن کے تھرو پھر PMLN کی حکومت بنی، اور پھر 2018 میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا۔ لیکن جیسی ہی پھر PTI کی حکومت آ گئی اور وہی ڈائسینشن پھر سٹارٹ ہوا، کیونکہ PTI was non-signatory to this Charter of Democracy۔ تو اب ضرورت ہے کہ ایک براڈ بیسڈ چارٹر آف ڈیموکریسی، اس ڈیموکریٹک سسٹم کو بچانے کے لیے ایک نیا چارٹر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سائن کرے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں، وہ اپوزیشن بھی کریں گے، وہ کرٹیسزم بھی کریں گے، لیکن اس سسٹم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ چیز ریئلائز کیا تو یہ سسٹم بھی جاری رہے گا، اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، نئی کمپیٹنٹ لیڈرشپ بھی سامنے آئے گی، اور یہ سسٹم پھر یہ ڈیموکریٹک سسٹم خود ایک ایسا سسٹم ہے جو ایک فلٹر کی طرح کا کام کرتی ہے۔ اس سے جو انکمپیٹنٹ لوگ، نان ڈیموکریٹک فورسز اور وہ تمام خامیاں وہ فلٹر ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں جو لوگ عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی فائدے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ پھر سپورٹ نہیں کرتے، ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ پاکستان صحیح معنوں میں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بن سکتا ہے اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ چیزیں ریئلائز کی۔